بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سین سٹوری یوٹیوب چینل کے دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل سین سٹوری کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ شادی کے دوسرے دن ہی جمائی میری بیٹی کو چھوڑ کر چلا گیا کہ یہ مجھے خوش نہیں کر پائی۔ مجھ پہ قیامت ٹوٹ پڑی۔ میں اسے بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ سب کا کہنا تھا یہ بالکل ٹھیک ہے۔ ایک دن مجھے بیٹی کہنے لگی، فلاں مسجد میں امام صاحب ہیں، وہ ہر طرح کا دم کرتے ہیں۔ میں اپنی بیٹی کو امام صاحب کے پاس لے گئی۔ امام صاحب نے کہا یہ 7 راتیں میرے پاس رہے گی، خاص دم کیا ہوا پانی سے اس کی مالش کرنی ہوگی۔ بیٹی کو چھوڑ کر میں گھر آ گئی، لیکن دل میں کھٹکاتا سا ہوا تھا۔ واپس گئی تو روح لرز کر رہ گئی۔ امام صاحب اور بیٹی، میری ایک ہی بیٹی تھی اور وہی میرے جینے کی وجہ بھی تھی۔ میرا شوہر تو میری بیٹی کی پیدائش کے فوراً بعد ہی وفات پا گیا تھا۔ میرے شوہر کی وفات کے بعد مجھے اور میری بیٹی کو معاشی طور پر کسی بھی طرح کی تنگی کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا، کیونکہ میرے شوہر نے بہت زیادہ جائیداد وراثت میں چھوڑ دی تھی، جس کی وجہ سے میرا اور میری بیٹی کا گزارا بہت اچھے سے ہو رہا تھا۔ میں نے اکیلے ہی اپنی بیٹی کی پرورش کی تھی۔ میں نے کچھ ہی دنوں پہلے اپنی بیٹی کا رشتہ کیا ہوا تھا۔ میری ساس گاؤں سے سب کو ساتھ لے کر آئی تھی۔ میری دیورانی اور ساس نے سارا انتظام بہت اچھے سے سنبھالا تھا۔ میں بہت خوش تھی کہ بیٹی کا مسئلہ تھا تو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوئی تھی۔ کچھ ہی دنوں میں میری بیٹی کی شادی کی رسمیں شروع ہونے والی تھی۔ اس بار میں خود وہاں جا کر سب کو بلاوا دے کر آئی تھی۔ سب ہی بہت خوش ہوئے تھے۔ کسی نے بھی مجھے یہ محسوس نہ ہونے دیا تھا کہ میرا شوہر اب زندہ نہیں ہے۔ یہ دیکھ کر میری آنکھیں بھر آتی تھیں۔ اگر میرا شوہر زندہ ہوتا تو اپنی بیٹی کی شادی پر کتنا خوش ہوتا۔ سارا انتظام مکمل تھا۔ میری بیٹی اپنے گھر کی ہو گئی تھی۔ اس کی رخصتی کے وقت میں بہت روئی تھی۔ میرے شوہر کی آخری نشانی تھی وہ، لیکن بیٹیاں تو ہوتی ہی پرائی ہیں، ایک نہ ایک دن تو اسے رخصت کرنا ہی تھا، اسی لیے میں اس کے نصیب کے لیے دعا کر رہی تھی۔ میں اپنی بیٹی کی شادی سے فارغ ہوئی تو سکون کی سانس لی تھی۔ میں رب کے حضور شکرانے کے نفل پڑھے تو بیٹی کی جدائی نے ایک بار پھر آنکھیں نم کر دی تھی۔ جس بیٹی کو دل و جان سے پالا تھا، آج اسے کسی کے ساتھ رخصت کر دیا تھا۔ دنیا کا بھی نرالا دستور ہے، بیٹیوں کو پالو تو بڑا کرو اور پھر اسے کسی غیر کے سپرد کر دو۔ دل دکھی تھا، آنسو جاری تھے۔ میں باہر لان میں بیٹھی تھی کہ یاد میں روتے دل ہلکا کر رہی تھی، جب اندر سے میرے موبائل فون کی آواز نے چونکا دیا۔ مہمان تو میری بیٹی کو رخصت کرنے کے بعد ہی اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے تھے۔ میں اور چند مہمان رہ گئے تھے، وہ بھی رات ہونے پر سونے کے لیے جا چکے تھے۔ میں نماز سے فارغ ہو کر باہر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ مجھے ایک ہی دن میں گھر خالی خالی لگنے لگا تھا۔ میں نے گہری سانس لی اور اٹھ کر اندر کی طرف بڑھ گئی، مگر میرے جانے تک کال بند ہو گئی تھی۔ میں اپنے کمرے میں آئی، سونے کے لیے لیٹ گئی۔ سوتے ہوئے پہلے بیٹی کے لیے دعا کرنا نہیں بھولی تھی۔ وہ اپنے گھر میں سدا ہنستی مسکراتی خوش رہے۔ اگلے روز جو مہمان رہ گئے تھے وہ بھی چلے گئے اور میں اپنے گھر میں بالکل اکیلی رہ گئی تھی۔ سارا دن گھر میں خالی بلائی پھرتی رہی۔ ملازمہ اپنے کام کرنے کے بعد اپنے گھر چلی گئی اور اس کے بعد میں اکیلی رہ جاتی تھی۔ آج میری بیٹی کی شادی کو دوسرا دن تھا۔ ملازمہ کام سے جلدی فارغ ہوئی تو جانے کا پوچھنے لگی۔ میں نے بھی سوچا جب کام ہی ختم ہو گیا ہے تو اس کو روکنے کا کیا فائدہ ہے، اسی لیے جانے کا بول دیا۔ ملازمہ کے جانے کے بعد میں ہی اور میرا جمائی میرے بیٹی کو لے کر گھر آ گیا۔ میں اپنی بیٹی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی، مگر جب اس نے بیٹی کو چھوڑنے کی بات کی تو میں اپنی جگہ ساکت رہ گئی تھی۔ شادی کے دوسرے دن ہی جمائی میری بیٹی کو چھوڑنے چلا آیا۔ مجھے لگا وہ ولیمے کی رسم کرنے آیا ہے، لیکن اس کا کہنا تھا کہ آپ کی بیٹی مجھے خوش نہیں کر پائی۔ مجھ سے یہ قیامت ٹوٹ پڑی تھی کہ یہ بات ہی کچھ ایسی تھی کہ میں شرم سے سر جھکا گئی تھی۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنے جمائی کو کیا کہوں، اس سے کیسے سوال جواب کروں۔ میں نے اپنی بیٹی کو دیکھا جو میرے جمائی کے سامنے میری طرح سر جھکائے بیٹھی تھی۔ میرا جمائی میری بیٹی کو چھوڑ کر جانے لگا تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر منت بھرے لہجے میں کہا کہ دیکھو بیٹا، تم پریشان مت ہو، میں شرمندہ ہوں، بہت جلد میں کوئی حل نکال لوں گی، بلکہ میں اسے سمجھا دیتی ہوں، وہ نادان ہے، شاید تمہیں اس کی کوئی بات بری لگ گئی ہو، لیکن تم جلد بازی مت کرو، میں اس مسئلے کا حل کر دوں گی۔
تم تب تک اسے اپنے ساتھ لے جاؤ، کسی کو پتہ چل گیا تو میں کیا منہ دکھاؤں گی لوگوں کو، کیونکہ شادی کے دوسرے دن ہی بیٹی گھر واپس جائے تو لوگ جینا دوبھر کر دیتے ہیں۔ سوال پوچھ کر میں جانتی تھی کہ اگر کسی کے دکان میں بھی یہ بات چلی گئی کہ شادی کے دوسرے دن ہی جمائی میری بیٹی کو چھوڑ کر چلا گیا ہے تو سب میری بیٹی کے کردار پر باتیں کرتے، جو کہ میں نہیں چاہتی تھی۔ ابھی تک تو میں سچ جانتی تک نہ تھی کہ میری بیٹی نے واقعی ایسا کچھ کیا ہے یا سب میرے جمائی جان بوجھ کر رہے ہیں، اور اگر یہ بات ہے تو میری باتوں کا نظر انداز کرتے ہوئے میرے جمائی نے روکھے لہجے میں بولتے ہوئے اپنا ہاتھ میرے منہ ہاتھ پر نکالا اور بنا مڑے میرے گھر سے نکلتا چلا گیا۔ اس کا کہنا تھا کہ میں اسے اپنے ساتھ لے کر نہیں جاؤں گا، آپ اسے یہی رکھیں اپنے پاس۔ شاید میری بیٹی نے جذبات میں آ کر اسے منع کر دیا ہو یا ان کے درمیان کوئی تلخ کلامی ہو گئی ہو۔ میں خود سے ہی سوچتی دروازے میں کھڑی اپنی بیٹی کو دیکھ کر رو دی تھی۔ رو تو میری بیٹی بھی رہی تھی، مگر اس کے رونے میں وہ شدت نہ تھی جو شاید ہونی چاہیے تھی۔ میں اپنے دکھ میں غور نہ کر سکی تھی، ورنہ ضرور چونک جاتی۔ اس کے بعد میں اپنی بیٹی کو لے کر بہت بڑے ڈاکٹروں کے پاس گئی، لیکن اس کے چیک اپ کے بعد سب نے یہی جواب دیا تھا کہ میری بیٹی بالکل ٹھیک تھی۔ میں حیران تھی کہ یہ کیا معاملہ تھا۔ میرا جمائی تو بول رہا تھا کہ میری بیٹی اس کو خوش نہیں کر پائی، مگر وہ تو بالکل ٹھیک تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں اپنے جمائی سے بات کروں گی، وہ میری بیٹی پر اتنا بڑا الزام کیسے لگا سکتا تھا۔ میں ڈاکٹر کی بات سن کر اپنی بیٹی کی طرف پلٹی تھی جو میرے پیچھے چلتی ہوئی رہی تھی، اور میرے اچانک پلٹنے پر وہ وہی رک گئی تھی۔ میں نے اسے بھی کہہ دیا کہ اب اس کے شوہر سے میں خود بات کروں گی، لیکن میں نے واضح محسوس کیا تھا کہ میری بات پر میری بیٹی کا رنگ فک ہو گیا۔ اس کے ہاتھ بھی کپ کپا رہے تھے۔ میری نظر اپنی بیٹی پر ہی تھی۔ نہیں اماں، اس سے بات مت کرنا، اس بدتمیز انسان کا کیا بھروسہ، آپ کو الٹا سنا دے گا۔ ویسے بھی آپ کے سامنے وہ شریف بنا گھومتا ہے، لیکن ہے نہیں وہ شریف کہیں غصے میں آ کر مجھے طلاق ہی نہ دے دے۔ میری بیٹی نے میری بات پر مجھے جلدی سے ٹوک دیا تھا۔ بات کرتے ہوئے وہ مجھے نظریں چرا رہی تھی۔ مجھے یہ بات عجیب تو لگ رہی تھی، مگر کیا کر سکتی تھی، بیٹی تھی، اس لیے خاموشی اختیار کر لی گئی۔ میں یہ معاملہ عجیب سا لگ رہا تھا، کیونکہ ابھی مجھے صحیح سے یہ تک پتہ نہ تھا کہ آخر اس میں غلطی کس کی تھی، کون ان دونوں میں سے صحیح تھا اور کون غلط۔ مجھ سے اس بات کا اندازہ لگانا مشکل ہو رہا تھا۔ میں اب جاننا چاہتی تھی کہ آخر غلطی کس طرف ہو رہی تھی، اور یہ سب جلد بازی میں تو نہیں جان سکتی تھی۔ میں اور میری بیٹی گھر جانے کے لیے گاڑی میں بیٹھی تھی، مگر میرا دھیان ابھی بھی انہی باتوں میں لگا ہوا تھا۔ کچھ تو تھا جو غلط تھا، مگر کیا، یہی میری سمجھ سے باہر تھا۔ ابھی تک تو مجھے جمائی ہی غلط لگ رہا تھا، کیونکہ وہی تو بیٹی کو خوش نہ رکھنے کا طعنہ دے کر چلا گیا تھا۔ جب میری بیٹی بالکل ٹھیک تھی تو میرا جمائی ایسا کیوں بول کر چلا گیا تھا؟ یہ بات مجھے الجھن میں مبتلا کر رہی تھی۔ کہیں ایسا تو نہیں میرا جمائی ہی میری بیٹی کو بسانا نہیں چاہتا تھا، وہ کسی اور کو پسند کرتا ہو اور لوگوں کے ڈر سے وہ الزام میری بیٹی پر ڈال رہا ہو، یا پھر اس میں ہی کوئی خامی ہو۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ میرے جمائی نے میری بیٹی کو منع کیا ہو کہ یہ بات کسی کو نہ بتائے۔ میرا دماغ ایک بات پر پھر سے رکا ہوا تھا۔ میں اسی الجھن میں الجھی تھی کہ ہمارا گھر آ گیا۔ ہم گھر داخل ہوئے تو میری بیٹی کچھ دیر اپنے کمرے میں چلی گئی، اور رات کا کھانا کھا کر اس نے میرے لیے چائے بنائی اور خود کمرے میں چلی گئی۔ اس کے بعد وہ کچھ ہی دیر میں پھر واپس میرے پاس چلی آئی۔ پہلے تو میری بیٹی کچھ دیر میرے سامنے بیٹھی رہی تھی، جیسے ہی کچھ سوچ رہی ہو، پھر میرے پاس آ کر بڑی نرمی سے بولی، اماں، میری ایک دوست ہے، اس نے بتایا تھا کہ ہمارے شہر سے کچھ دور ہی ایک امام صاحب رہتے ہیں جو ہر قسم کی بیماری کا دم کرتے تھے۔ میں سوچ رہی تھی کہ ان کے پاس چلے جائیں۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ اگر تم کہتی ہو تو چلو ابھی چلتے ہیں۔ میں نے اس امید پر جانے کی حامی بھر لی کہ کیا پتہ اللہ پاک میری بیٹی کو شفا دے تو اس کا بھی گھر خوشیوں میں بھر جائے اور وہ اپنے گھر خوش آباد رہے گی۔ میرے کہنے کی دیر تھی کہ میری بیٹی فٹ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ مجھے اس کی جلد بازی پر شک سا گزرا، مگر پھر سر جھٹک کر جانے کے لیے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ ہم جلد ہی اس امام صاحب کے پاس پہنچ گئے تھے۔ میں حیران تھی کہ جب ہم اس امام صاحب پاس گئے
تو وہاں کسی قسم کا کوئی رش نہ تھا۔ مطلب اکثر کہیں جانا ہو کسی پیر فقیر کے پاس تو وہاں مریدوں کی قطاریں بندی ہوتی تھی کہ بیٹھنے کو جگہ نہ ملتی تھی، مگر یہاں معاملہ ہی الٹ تھا۔ وہ جگہ ویران سی تھی۔ یہاں اس امام صاحب کی رہائش گاہ تھی، چند لوگوں کا ہی آنا جانا تھا وہاں۔ میں چپ چاپ اپنی بیٹی کے ساتھ چلتی اس آرام گاہ کے اندر داخل ہوئی تھی۔ اندر جاتے ہوئے میں آس پاس بھی دیکھتی جا رہی تھی۔ ہم جب ان کے پاس گئے تو میں نے اپنی بیٹی کے بارے میں سب کچھ اس امام صاحب کو بتا دیا۔ میری انہوں نے بڑے آرام سے سنی اور اس امام صاحب نے کہا کہ یہ 7 راتیں میرے پاس رہے گی، خاص دم کیے ہوئے پانی سے اس کی مالش کرنی ہوگی۔ ان کی باتیں سنتے ہوئے میری ان کی ہی طرف دیکھ رہی تھی، اور اس دوران اس امام صاحب نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر ادھر ادھر نہ دیکھا تھا۔ اس کا چہرہ نیچے کی طرف ہی جھکا ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ منہ میں کچھ پڑھنا بھی شروع کر دیتا، اور اس امام صاحب کو دیکھ کر مجھے عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ میں اس احساس کو کوئی نام نہ دے پا رہی تھی۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ کچھ تو عجیب ہے اس کی شخصیت میں، مگر کیا، اس کا اندازہ میں نہیں لگا پا رہی تھی۔ بیٹی کو اتنے دنوں کے لیے یہاں چھوڑ کر جانے کا دل بالکل نہیں کر رہا تھا، لیکن مجبوری تھی، اس لیے میں نے ان کو فوراً ہاں کر دی، کیونکہ میں اپنی بیٹی کا گھر بسا ہوا دیکھنا چاہتی تھی۔ اس کی عمر ہی کیا تھی جو وہ طلاق کا دھبا لے کر گھر بیٹھ جاتی۔ ویسے بھی ہمارے معاشرے میں لڑکی امیر ہو یا غریب، طلاق یافتہ عورت کو ہی سب برا بھلا کہتے ہیں اور ان کا جینا تک حرام کر دیتے ہیں۔ اسی لیے میں نے دل پر پتھر رکھتے یہ فیصلہ کیا تھا۔ میں بنا کوئی اور بات کرے وہاں سے اٹھی اور اس کمرے سے باہر نکل آئی۔ دل میں عجیب عجیب وسوسوں نے گھیرا ڈال رکھا تھا۔ میں نے اپنی بیٹی کو انجان مولوی کے پاس 7 دن تک چھوڑنے کا فیصلہ کر کے ٹھیک کیا تھا۔ میں گھر آئی تو میرا دھیان امام صاحب پر ہی اٹکا ہوا تھا۔ مجھے وہ شخص ہی پر اسرار لگ رہا تھا۔ کچھ تو الگ تھا اس شخص میں جو مجھے محسوس ہوا تھا۔ اپنی چھٹی حصے میں اتنا بڑا دھوکہ تو نہیں کھا سکتی تھی۔ میں جب سے اپنی بیٹی کو امام صاحب کے پاس چھوڑ کر وہاں سے آئی تھی، مسلسل اس کے بارے میں سوچتی جا رہی تھی۔ شام ہونے والی تھی۔ میں نے واپس جانے کا ارادہ ترک کر دیا اور اپنے لیے کچھ بنانے باورچی خانے میں آ گئی، مگر بیٹی کی پریشانی میں کچھ بھی کرنے کا دل نہ کیا، تو یوں ہی واپس آ کر اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ اب مجھے ایک پل بھی چین نہیں آ رہا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ ابھی اور اسی وقت اس امام صاحب کے پاس پہنچ جاؤں۔ میں نے کچھ دیر تو صبر کیا، مگر جب دل نہ مانا تو اٹھ کھڑی ہوئی اور گھر کو لاک لگایا اور گاڑی کی طرف بڑھی تو ہمارے محلے کی ایک عورت نے مجھے دیکھ کر روک لیا۔ دور سے ہی آواز دے کر کہا کہ اس وقت کہاں جا رہی ہو؟ خیر تو ہے؟ کچھ پریشان سی لگ رہی ہو، کیا ہوا ہے؟ میں بھی جہاں تھی وہیں کھڑی ہو گئی۔ اب اس کی آواز پر آگے بڑھتی تو اسے شک ہو جاتا کہ کچھ گڑبڑ ہے، تو اس نے ساری کالونی میں یہ بات پھیلا دینی تھی۔ نہیں ہوا تو کچھ نہیں، بس یوں ہی سوچا کہ بس کچھ دیر اماں کے پاس ہو کر دل گھبرا رہا تھا۔ میں نے اسے ہمارے رشتے کے خالہ کا بتایا، جسے سب خاندان والے اماں جی کہہ کر بلاتے تھے۔ ان کے بارے میں میرا محلہ بھی جانتا تھا، کیونکہ وہ اکثر میرے پاس رہنے کے لیے آتی رہتی تھی۔ سارا محلہ اس کے پاس آتا تھا دعائیں لینے۔ وہ بہت اچھی اور نیک خاتون تھی۔ ان کے آنے پر اکثر سب لوگ عقیدت سے سر جھکا لیتے تھے۔ اماں جی سب کے سروں پر پیار ایسے کرتی جیسے ملنے والا ان کا سگا رشتہ دار ہو۔ اب بھی جلدی جلدی میں میری زبان پر انہی کا نام آ گیا۔ ہاں، بات تو تمہاری بھی ٹھیک ہے، ابھی کچھ دن ہی تو ہوئے ہیں بیٹی کی شادی کو، اتنی جلدی دل کہاں لگے گا؟ میری مہمسائی باتیں کرتی ہوئی میرے پاس آ کر رک گئی اور ساتھ ساتھ باتیں بھی کیے جا رہی تھی، جبکہ مجھے اس عورت سے کوفت ہونے لگی تھی۔ میرا دھیان تو اپنی بیٹی پر ہی تھا۔ نہ جانے دل کیوں گھبرا رہا تھا۔ میں نے ایسا کچھ نہیں سوچا تھا۔ میں نے تو اپنی بیٹی سے بہت اچھا رشتہ دیکھ کر اس کی شادی کی تھی، جہاں وہ ہمیشہ خوش رہتی، لیکن شاید اسے نظر لگ گئی تھی۔ میں اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہی تھی کہ میری بیٹی اپنے گھر بس جائے، مگر نہ جانے قسمت کو کیا منظور تھا۔ میری ہمسائی مجھ سے اور بھی جانے کا کیا بول رہی تھی، مگر میری توجہ اس کی طرف تھی ہی نہیں۔ میں تو بس اس سے جان چھڑوا کر وہاں سے نکل جانا چاہتی تھی۔ مجھے لگتا تھا
کہ تمہیں جلدی ہے۔ میرے دھیان نہ دینے پر ہمسائی نے میری طرف دیکھ کر کہا تو میں نے جلدی سے سر کو نہ میں ہلایا اور بس میرا دل نہیں کر رہا تھا کوئی بات کرنے کو۔ میں نے بھی صاف کہہ کر جان چھڑائی اور آگے بڑھ گئی۔ میرے دل میں چور تھا، مجھے ڈر تھا کہ اگر میں کچھ دیر اور وہاں رکتی تو اگر میری بیٹی کے بارے میں کچھ پوچھ لیتی تو میں کیا کہتی۔ مجھے اب خود لوگوں سے ملتے شرم سی محسوس ہو رہی تھی، حالانکہ ابھی 2 دن ہی پہلے ہی کی بات ہے، میری بیٹی کو میرے جمائی چھوڑ کر گیا تھا اور لوگوں کے ڈر نے مجھے پریشان کر چھوڑا تھا۔ میں کسی ایک نقطے پر ٹھہر نہیں پا رہی تھی۔ آخر کیوں میری جمائی نے ایسا کیا؟ اس سوال نے میرا دماغ ہلا کر رکھ دیا تھا۔ میں کچھ بھی اچھا سوچ نہیں پا رہی تھی۔ میری بیٹی میں ایسا کیا نقص تھا جس کی وجہ سے میرا جمائی یہ تک بھول گیا تھا کہ میری بیٹی اسے خوش نہ کر پائی۔ میرا دماغ سوچ کر پھٹنے کے قریب پہنچ چکا تھا۔ میں جتنا اسی گتی کو سلجھانے کی کوشش کرتی تھی وہ اتنی ہی الجھتی جا رہی تھی۔ انہی الجھنوں کے شکنجے میں پھنسی اس جگہ پر واپس آ گئی اور جہاں چند گھنٹے پہلے میں اپنی بیٹی کو چھوڑ کر گئی تھی۔ گاڑی سے اتر کر میں نے گہرا سانس لیا اور اندر کی طرف بڑھ گئی، کیونکہ میرے دل میں بیٹی اور اس امام صاحب کو لے کر بہت سارے وہم پیدا ہو چکے تھے۔ اوپر سے زمانہ بھی ایسا تھا کہ کسی پر بھی یقین کرنا مشکل تھا۔ میرے قدموں میں تیزی سے میں جلدی سے جلد اپنی بیٹی کے پاس پہنچ جانا چاہتی تھی۔ میں یہی جانتی تھی کہ میں نے یہ چند گھنٹے کس طرح گزارے تھے۔ میں نے اس امام صاحب کے کمرے کے پاس جا کر دروازہ کو کھولنا چاہا۔ میں آگے بڑھنے ہی والی تھی کہ اچانک سے میری نظر سامنے نظر آتے منظر پر پڑی تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ مجھے اپنی نظروں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ سامنے نظر آتا منظر میری روح تک کو ہلا کر رکھ گیا تھا۔ میں اتنا بڑا صدمہ کہاں برداشت کر پا رہی تھی۔ میں نے دیوار کو پکڑ کر خود کو سہارا دیا تھا۔ میری بیٹی اور ایسی حرکت مجھے یقین ہی نہیں تھا کہ میری بیٹی سامنے ہی بیٹھی ہوئی تھی اور وہ امام صاحب جس کی عمر 27 سال کے قریب ہو گئی وہ میری بیٹی کی گود میں سر رکھ کر لیٹا ہوا تھا۔ دونوں مسکرا کر باتیں کر رہے تھے۔ ان دونوں کی باتوں کی آوازیں باہر تک آ رہی تھی جن کو میں بخوبی سن رہی تھی۔ وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ میں نے جب سے سنا تھا کہ تمہاری شادی ہو گئی ہے میرا تو ایک پل بڑی مشکل سے گزرا تھا، اور وہ امام میری بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر بڑے ہی دکھی سے لہجے میں بولا تھا کہ مجھے پتا تھا کہ آپ پریشان ہوں گے، تبھی تو اماں کو لے کر آپ کے پاس آئی تھی کہ آپ کو سچائی بتا سکوں کہ میں ٹھیک ہوں، اور میرے شوہر نے تو مجھے چھوا تک نہیں ہے، کیونکہ میں نے کھیل ہی ایسا کھیلا تھا۔ اب ہم ہمیشہ ایک ساتھ رہیں گے، کیونکہ میرا شوہر اب مجھے منہ تک نہیں لگانے والا۔ میری بیٹی بھی بڑے پیار سے بولتی ہوئی اس امام صاحب کا ہاتھ پکڑے ہوئے اس کے قریب بیٹھی تھی۔ میرا تو غصہ سے برا حال ہو گیا تھا۔ میں جو اپنے جمائی کو غلط سمجھ رہی تھی جبکہ غلط میری بیٹی ہی نکلی تھی۔ مجھ سے جب برداشت نہ ہوا تو میں نے جلدی سے دروازہ کھول دیا۔ دروازے کے آواز پر وہ دونوں ہی بڑبڑا کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں نے اندر داخل ہوتے ہی اپنی بیٹی کو بازو سے پکڑا اور زوردار تھپڑ اس کے گال پر دے مارا تھا۔ تمہیں شرم نہ آئی یہ سب کرتے ہوئے تمہیں اپنی ماں کی تربیت یاد نہ آئی؟ میں نے غصے سے بولتے ہوئے ایک اور تھپڑ اس کے دوسرے گال پر دے مارا تھا، جس پر وہ امام صاحب میری بیٹی کو مجھ سے بچانے کے لیے آگے بڑھنا چاہتا تھا، لیکن میرے غصے سے دیکھنے پر اپنے قدموں کو دیکھتا سر جھکائے کھڑا رہا تھا۔ کیا کہا تم نے اپنے شوہر کو جو وہ ایسے تمہیں یہاں چھوڑ کر چلا گیا تھا؟ میں نے سرد لہجے میں اپنی بیٹی کو مخاطب کیا کہ جس پر وہ ہچکیوں سے روتی ایک دم میری طرف دیکھ کر چپ ہوئی تھی۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ میں بانجھ ہوں، میرے گھر کبھی اولاد نہ ہوگی، تم کیوں اپنی زندگی برباد کر رہے ہو؟ مجھے چھوڑ دو، میری ماں نے تم سب کو دھوکہ دیا ہے۔ اپنی بیٹی کے منہ سے یہ بات سن کر میں اپنا سر پکڑ کر وہیں کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ مجھے اس پر اس قدر غصہ آیا تھا کہ میرا بس چلتا تو میں اس کا گلا گھونٹ دیتی۔ میری بیٹی ہو کر اس نے اتنی چالاکی سے یہ سب کیسے کر لیا؟ میں نے تو اس کو ایسی تربیت نہیں دی تھی، پھر وہ اتنا کیسے گر گئی؟ میں ان سے محبت کرتی ہوں،
اور اماں اور انہی سے شادی کروں گی۔ اب میری بیٹی بنا ڈرتے بولتی ہوئی میرے سامنے ڈٹ کر کھڑی تھی۔ میں اس کو بازو سے پکڑ کر گھر لے آئی اور گھر آتے ہی میں نے اس کو سمجھانے کی بھرپور کوشش کی تھی۔ دیکھو بیٹی، یہ جذباتی فیصلہ ہے۔ میں جانتی ہوں کہ تمہیں محبت ہے اس امام سے، مگر یہ بھی تو سوچو تم شادی شدہ ہو اور اب وہ شوہر ہے تمہارا۔ تمہیں چاہیے کہ اب اپنے رشتے پر دھیان دو، ورنہ بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں اسے منانے کی پوری کوشش کر رہی تھی، مگر وہ نہ مانی تو مجبوراً مجھے اپنے جمائی کے پاس جانا پڑا۔ اس کے پاس جا کر میں نے اسے ساری بات سچ سچ بتا دی تھی، ساتھ ہی اپنی بیٹی کے لیے معافی بھی مانگ لی تھی۔ نہیں، میں اب اسے اپنے ساتھ نہیں رکھوں گا۔ جو لڑکی کسی غیر مرد کے لیے اپنے شوہر کو منع کر دے، وہ لڑکی گھر کبھی نہیں بسا سکتی، اور میں اتنا بے غیرت نہیں ہوں کہ سچ جاننے کے بعد ایسی لڑکی کو قبول کر لوں۔ میں اسے طلاق دے کر کسی اور سے شادی کرنے والا ہوں۔ اور میں اپنے جمائی کے سامنے سر جھکائے کھڑی تھی۔ میں جانتی تھی کہ میری بیٹی اپنے شوہر کے گھر خوش رہے گی، ان کی صلاح ہو جائے گی، مگر میرے اتنے کچھ کرنے کے باوجود بھی جمائی نے میری بیٹی کو طلاق دے کر ہی کہا کہ شادی کر لی، اور میں نے اگلے دن ہی اپنی بیٹی کا مرضی کے مطابق اس کا نکاح کیا اس امام صاحب سے کر دیا تھا۔ کیونکہ میری بیٹی نے اپنے شوہر کو اس کا حق تو دیا نہ تھا، اس لیے عدت پوری کرنے تک کا انتظار نہیں کرنا پڑا تھا۔ میں نے اس کا نکاح توڑ کر دیا تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ کہہ دیا تھا کہ وہ ساری زندگی مجھے اپنی شکل نہ دکھائے۔ اتنے دکھ جھیل کر اکیلے اسے پالا تھا، دوسری شادی نہ کی تھی کہ کہیں وہ رل نہ جائے، اور اس نے بدلے میں مجھے کیا دیا تھا میں نہیں جانتی۔ وہ کیسی زندگی گزار رہی تھی۔ میں نے اس کے نکاح کے بعد اس سے کوئی رابطہ نہ رکھا تھا۔ میری بیٹی کی شادی کو 5 سال ہو چکے تھے، وہ بالکل ہی مجھ سے ملنے تک نہ آئی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کا جھوٹ اس کے گلے کا ٹوپ بن گیا ہے، اور اس نے اپنے سابقہ شوہر سے جھوٹ بولا تھا کہ وہ بانجھ ہے تاکہ وہ اسے چھوڑ دے، لیکن اب اسے اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ وہ سچ میں ایک بانجھ بن کر رہ گئی تھی۔ اس کی ساس اپنے بیٹے کو دوسری شادی کا بول رہی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اس سے بچے نہیں ہوں گے تو تم دوسری شادی کر لو، مگر وہ نہیں مانا تھا۔ وہ مجھ سے معافی مانگ آئی تھی کہ اس نے میرا دل دکھایا تھا۔ قصوروار تم میری نہیں ہو، جتنی اپنے سابقہ شوہر کی ہو۔ جاؤ اس سے معافی مانگو، اگر وہ معاف کر دے تو میں بھی معاف کر دوں گی۔ بیوی اگر شوہر کو اس کا جائز حق نہ دے، دوسری طرف کروٹ کر کے سو جائے تو ساری رات فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں، اور تم نے تو بہت برا گناہ کیا ہے۔ میری بات سن کر وہ روتی ہوئی میرے گلے لگ گئی تھی۔ میرے کہنے پر اس نے اپنے سابقہ شوہر سے بھی معافی مانگ لی تھی، جس نے اسے معاف کر دیا تھا کیونکہ وہ اپنی زندگی میں خوش تھا۔ اب اسے میری بیٹی سے کوئی غرض نہ تھی۔ وہ رو رو کر اپنے کیے کی معافی اس پاک ذات سے مانگ رہی تھی، اور بالآخر شادی کے 10 سال بعد اللہ پاک نے اس کی دعائیں سن لی تھی اور اسے بیٹی عطا کی تھی۔ تب اسے احساس ہوا تھا اپنی ماں کے ساتھ کسی قدر ناانصافی کی تھی، اور اب وہ اپنی بیٹی کے نصیب سے بہت ڈرتی تھی کہ اس کی بیٹی بھی وہی سب کر نہ دے جو اس نے کیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ بیٹی کے بالغ ہوتے ہی اس کی شادی کر دے گی تاکہ اس کی بیٹی بھی اس پر راہ پر چل نکلے جہاں اس کی ماں چلی تھی۔ ہم دوسروں کے دور درد کو تب تک نہیں سمجھ سکتے جب تک وہی درد ہم خود نہ سہ لیں۔ میری بیٹی کو میری فکر نہ تھی، لیکن جب وہ خود ایک لڑکی کی ماں بنی تو تب اسے بہت سارے وہم لاحق ہو چکے تھے، اور تب وہ شرمندگی سے ایک بار پھر میرے آگے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے آئی تھی، تو میں نے اسے دل سے معاف کر دیا اور اپنی نواسی کے اچھے نصیبوں کی دعا کرتی اللہ سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے اور ان کی سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔ آپ کو کیا لگتا ہے وہ میری بیٹی کے ساتھ جو کیا ہوا وہ کیا صحیح تھا؟ میرے جمائی نے جو فیصلہ لیا تھا کیا وہ صحیح تھا؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔